بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے ساتھ وہ نویں پارے کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں دوستو، نویں پارے میں بھی ابتداً وہ دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ سورہ اعراف کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، دوسرا وہ سورہ انفال کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ تو پہلا جو حصہ ہے سورہ اعراف کا، اس میں میرے دوستو 6 باتیں ذکر ہیں۔ پہلے نمبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، دوسرے نمبر پر عہد الستو کا ذکر ہے، تیسرے نمبر پر بلعام بن بعورہ کا ایک قصہ ہے، چوتھے نمبر پر تمام کفار چپائے کی طرح ہیں، اس کی مثال دی گئی ہے، پانچویں نمبر پر قیامت کا علم وہ کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، چھٹے نمبر پر قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کی عظمت پر ہی اس سورہ اعراف کا اختتام بھی ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، ان مضامین کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ تو جن 6 انبیاء کے قصے وہ سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں جو سب سے تفصیل کے ساتھ ذکر ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وہ سب سے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدائی کا دعوے دار تھا، یعنی فرعون۔ آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ بھی سابقہ انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، خاص طور پر عصا اور ید بیضاء۔ یہ 2 ایسے معجزے تھے کہ جن کا انکار کرنے کے لیے دل کے اندھوں کو بھی خاص تعصب اور ضد و عناد سے کام لینا پڑا ہوگا۔ تو یہ میرے دوستو سورہ اعراف کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے جو قصہ ہے وہ ذکر ہے، آپ سورہ اعراف میں خود دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر میں پورا بیان کرنے لگوں گا تو ویڈیو وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو دوسرے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، عہد الستو، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے 12ویں رکوع میں بتایا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ کی ذات نے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا۔ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر میرے دوستو اکثر انسانوں نے اس عہد کو فراموش کر دیا۔ تو یہ عہد الستو تھا۔ اس کے بعد میرے دوستو سورت کا اختتام ہے، سورت کے اختتام پر چند مضامین ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر جو بلعام بن بعورہ کا قصہ تھا، تو یہ وہ شخص تھا میرے دوستو جسے علم اور شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض وہ فروخت کر دیا۔ تو یہ جو بلعام بن بعورہ کا قصہ ہے میرے دوستو، اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر صرف علم، یعنی خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اس لیے ایک عرب شاعر نے کہا ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس وہ سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ تو میرے دوستو صرف اور صرف علم یہ اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے، جب تک کہ اس کے اندر عمل اور اعلیٰ اخلاق نہ ہوں۔ اور اگلا جو پوائنٹ ہے، کفار وہ چوپائے کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل و دماغ، آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ تو میرے دوستو جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں، جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں، اور اسی طرح جو انہیں ان آیات کو نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندھے ہیں۔ تو جو بہرے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، عقل سے بھی فارغ ہیں، تو انہیں کفار کہا گیا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر قیامت کا علم وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو قیامت کا جو علم ہے وہ بالکل نہیں ہے۔
اور قرآن کی عظمت آخری نمبر جو ہے تو میرے دوستو سورہ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت کے بیان سے ہی ہوئی تھی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کی تعظیم اور ادب و احترام کے بیان پر ہوا ہے۔ تو فرمایا گیا جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جب کوئی شخص میرے دوستو قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غور و تدبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے اور جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں دماں ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ایک حق ہے، جیسے انسان کا دوسرے انسان پر کئی حقوق ہیں، اسی طرح قرآن کریم کا بھی ایک حق ہے کہ اسے توجہ سے سنا جائے، اس کی آیات میں غور و تدبر کیا جائے، تب جا کے یہ اپنا اثر جو ہے وہ انسان پر دکھاتا ہے۔ تو یہ میرے دوستو سورہ اعراف کا اختتام ہو چکا ہے، اور آگے جو میرے دوستو سورہ انفال ہے اس کا ابتدائی حصہ، تو اس بارے میں جو ہے وہ 3 باتیں ہیں اس سورہ انفال کے ابتدائی حصے میں۔ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم ہے، دوسرے نمبر پر مومنین کی 5 صفات کا ذکر ہے، تیسرے نمبر پر 6 بار مومنین سے خطاب ہے۔ تو میرے دوستو سورہ انفال جو ہے مدنی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر میرے دوستو اس میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع بہت نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتدا تھا۔ اس غزوہ میں میرے دوستو اللہ کی نصرت جو ہے وہ دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا ہے اللہ کی نصرت کا، اور ایک چھوٹے سے لشکر نے میرے دوستو اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو ذلت امیز شکست دی ہے۔ اور میرے دوستو اس صورت کی ابتدا جو ہے وہ مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو وہ 5 صفات اللہ کی خشیت ہے، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی ہے، رحمان پر توکل، اور نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان ہے۔ تو اس سے اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے، تو تفصیل میرے دوستو آپ کئی تفاسیر ملتی ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ۔ اور سورہ انفال کی ایک قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنوا کے محبت امیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ میرے دوستو وہ 6 خطاب کون سے ہیں؟ تو آئیے ان کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا خطاب جو ہے آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں ہے، جس میں ہے اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب میرے دوستو آیت نمبر 27 میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے، اور یہ آیت میرے دوستو 10ویں پارے میں ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے دوستو ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ ہم نے اس 9ویں پارے میں بیان کیا ہے اس پر مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔